بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ اکثر اس بوڑھی بیوی کا ذکر کیوں کرتے رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ مجھے علم ہو گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آج کے بعد ایسی بات کبھی بھی نہیں کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاف کرتی ہوئی فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں کیسی بھول سکتا ہوں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب ہر طرف سے کفار مجھے تکلیف اور مشکلات پہنچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت میرا سہارا بنی جب مشرکین میرے جان لینے کے پیچھے پڑی ہوئی تھے۔ تمام بیویوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اکثر یاد کیا کرتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ امام طبری، ظاہری اور حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب کوئی بھی عورت مسلمان نہ ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے بہترین عورت یہ ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنی بھی اولاد دی تھی وہ حضرت خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کے بعد قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ ظلم کی۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال پانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اداس رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے بابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری والدہ کے بارے میں پوچھے۔ اے بابا جان، مجھے اس وقت تک کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے میری والدہ کے بارے میں بتا نہ دے کہ میری والدہ وصال کرنے کے بعد کس حالت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو فرما دے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ سارہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے ہمراہ جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک بہت ہی خوبصورت محل دیکھا جس میں بہت ہی خوبصورت اور پیاری پیاری چیزیں رکھی ہوئی تھی جو کبھی بھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، نہ سنی ہوگی، نہ ہی کبھی ایسی چیزوں کے بارے میں خیال کیا ہوگا۔ یہ محل دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ محل اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تیار کروایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا میں مال و دولت خرچ کرنے کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ محل اور مقام عطا فرمایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہے، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی عورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود سلام بھیجا تھا اور جنت میں اعلیٰ محل کی بشارت سے نوازا تھا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المؤمنین کے لقب سے نوازا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔